قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاحترام معزز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا قرآن پاک کے اندر ارشاد موجود ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ دعائے نماز سے مراد عید نماز اور نحر سے مراد قربانی۔ جب اللہ رب العالمین نے اس امت کو پیغام دیا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر لازم ہے میری بتائی ہوئی شریعت، میری دی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے متعلق بہت سے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر کے دن، یعنی عید کا جو بڑی عید کا دن ہے 10 ذی الحجہ، اس دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے بیٹے کی قربانی کے بدلے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کی قربانی کی تو گویا اللہ کے نزدیک بہت بڑی قربانی ہے یہ، گویا یہ اسماعیل علیہ السلام کے قربان ہونے کی مثال تھی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام احسان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے مینڈا بھیج دیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی پوچھنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے پاس تو دمبا ہے، ٹھیک ہے، اس پر تو اون ہوتی ہے، تو کیا اون کے بدلے بھی نیکی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اون کے ایک ایک ریشے کے بدلے بھی نیکی ہے۔ تو دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو کتنی زیادہ نیکی ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی جاؤ، اپنے جانور کے ذبح ہونے کے پاس چلی جاؤ، جانور ذبح ہو رہا ہے، جیسے ہی خون کا قطرہ زمین پر گرے گا تو اللہ رب العالمین تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی موقع پر ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت اہل بیت کے لیے ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابی پریشان نہ ہو، یہ فضیلت اللہ رب العالمین ہر امتی کو عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اپنے جانور کو خوب کھلاؤ پلاؤ، مضبوط اچھی قربانی کرو، کیوں؟ کل قیامت کے دن یہی قربانی تمہاری، یہ جانور پل صراط پہ تمہارے لیے سواری بنے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خوشی کے ساتھ اس کو کرو، دل کی رضا کے ساتھ کرو، بوجھ نہ سمجھنا اس کو۔ کیوں؟ جو انسان بوجھ سمجھتا ہے گویا اس کے دل میں رضا نہیں، اللہ کی خوشنودی نہیں، اور جو اللہ کی خوشنودی کے طور پر نہ کرے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو، کل قیامت کے دن یہی جانور اپنے خون، اپنے کھر اور اپنے یہ کھال، ان چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بدلے تمہیں اجر دیا جائے گا، نیکی دی جائے گی۔ تو میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل اس کے بیان فرمائے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ قربانی
سنت ہی نہیں، یہ واجب ہے، ضروری ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا بندہ جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ایسا بندہ ہماری مسجدوں کے قریب نظر نہ آئے قیامت کے عید والے دن۔ وہ عید کے دن ایسے لوگوں کو ڈانٹ دی جا رہی ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے، اللہ کے فریضے کو پورا نہیں کر رہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرما دیا اس کے مطابق ہمیں اپنی ان قربانیوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دل کی رضا کے ساتھ قربانی کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود اور مطلوب ہے، تو ایسی قربانی کل قیامت کے دن بندے جہنم سے تیرے لیے ڈھال بن جائے گی۔ تو میرے مسلمان، قربانی ہم نے کرنی ہے، اس رب العالمین کے لیے کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین نے گویا ہمیں تعلیم دے دی، پیغام دے دیا، حکم دے دیا کہ میرے امتی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یاد رکھنا قربانی کرنی ہے، اپنے لیے کرنی ہے۔ گوشت بھی تمہارا، خون کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بندوں مجھے نہ تمہارا خون چاہیے، نہ مجھے تمہارا گوشت چاہیے، بالکل مجھے ان چیزوں کی طلب نہیں۔ تو پیارے رب نے فرمایا کہ مجھے صرف اور صرف تمہارے دل کی نیت اور تقوی چاہیے۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دل کے تقوی اور دل کے اس سوچ اور خیال کو دیکھتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ادا کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، گوشت نہیں، نیت گوشت کی نہ ہو۔ اگر گوشت کی نیت ہو گئی تو میرے مسلمان قربانی ضائع ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔